الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق علیہ. محترم حاضرین و ناظرین کرام، ابھی آپ کے سامنے 8ویں حدیث پڑھی گئی اور اس حدیث کا سیدھا تعلق سخاوت سے ہے اور رمضان المبارک میں اپنے مال و دولت کو حتی المقدور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. اس لیے کہ ہم اور آپ جو بھی اس رمضان میں اللہ کے لیے خرچ کریں گے، دیں گے، اللہ رب العالمین اس کا کئی گنا اجر و ثواب ہمیں عطا کرے گا. جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے. سب سے پہلے یہ کہ اس حدیث کے راوی بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور تفسیر کے بہت بڑے عالم دین تھے. اور وہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، فیاض تھے. اور رمضان کے مہینے میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. عام دنوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے ہی، فیاض تھے ہی، اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے ہی. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا، رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. جس طرح ایک حافظ دوسرے حافظ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سنتا ہے، سناتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے اس رمضان میں. کہتے ہیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی میں تیز چلنے والی ہوا، بھلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث میں ہر وقت سخاوت اور خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اس حدیث میں ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں اور اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے. اور رمضان میں اس کی خاص تاکید ہے. عام دنوں میں تو ہمیں اور آپ کو خرچ کرنا ہی ہے، لیکن خاص طور سے رمضان میں اس بات کی تاکید آئی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اپنے اس مال میں سے ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخی بتایا، اس حدیث میں سخی بتایا، اور یہ بھی فرمایا کہ رمضان میں آپ کی سخاوت عام دنوں سے زیادہ بڑھ جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو چلتی ہوئی ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں نہایت تیز تھے، سستی سے کام نہیں کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو آج کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ نیکی کا کام ہے، کرنا ہے، ہم 10 دن پہلے سوچتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ سوچ لیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے، کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا، ترسوں آئیے گا. ہم
ہم اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں. لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں نہایت تیز تھے. آپ کی سخاوت عام اور سب کے لیے مفید تھی. جیسے ہوا ہر ایک کو پہنچتی ہے، ہوا جب چلتی ہے ہر آدمی کو لگتی ہے، ہر آدمی اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب کو پہنچا کرتی تھی. جہاں بھی ضرورت ہوتی، جس کو بھی ضرورت ہوتی تھی، کوئی بھی نیکی اور خیر کا کام ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تردد کے، بلا کسی انتظار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، اس حدیث میں جو جود کا لفظ آیا، جود اور سخاوت، اس کا کیا مطلب ہے؟ جود اور سخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جب خرچ کریں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حرج محسوس کریں، ناگوار گزرے، دل پر پتھر رکھ کر ہم اللہ کے راستے میں دے. نہیں، اگر اس طرح دیتے ہیں تو قبول نہیں ہوگا. جب آپ دے رہے ہو اللہ کے راستے میں تو آپ کو اطمینان حاصل ہو، آپ اندر سے خوش ہو. دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں ایسا صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہے. اور جود اور سخاوت کا مطلب ہی یہی ہے، جب آدمی دے تو دل کھول کر دے، اور صدقہ کرے تو دل کھول کر صدقہ کرے. اور جو بھی چھوٹا بڑا نیکی کا کام ہمیں نظر آئے، کوئی بھی معاملہ ہو اللہ کو خوش کرنے کا، جنت کو حاصل کرنے کا، ایسے کام میں ہم ضرور حصہ لیں اور شریک ہوں. میرے بھائی، یہ حدیث ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ ہر وقت ہمیں سخاوت کرنی چاہیے، ہر وقت ہمیں سخاوت کرنی چاہیے. ہمیں بخیل نہیں ہونا چاہیے. آج لوگ بخیل زیادہ ہو گئے. آج مال ہے ان کے پاس، دولت ہے، بڑی بڑی بلڈنگ، بڑی بڑی گاڑی ان کے پاس ہے، بہت بڑی بڑی پراپرٹی ان کے پاس ہے. جب اللہ کے لیے جائیے گا، ان کے پاس مانگنے کچھ کہنے جائیے گا، منہ پھیر لیں گے، آپ سے بھاگ نکلیں گے، بہانہ بنا لیں گے، نہیں دیں گے. میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمیں بخیل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سخی ہونا چاہیے، ہمیں فیاض ہونا چاہیے. اگر آپ اللہ کے لیے دیجیے گا، اللہ تعالیٰ اور دے گا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ دینے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھلاتی ہے کہ رمضان میں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں سخاوت کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے، عظیم ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر جو بھی چیز مانگی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز مانگی جاتی اسلام کے نام پر، آپ نے اسے ضرور دیا. اگر کوئی مانگنے آتا آپ ضرور اس کو دیتے. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں دے دی. 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مانگنے والا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بکریاں دے دی. جب وہ آدمی اپنے قوم کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا، اے لوگو، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عطیہ دیتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں رہتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. میرے بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہمارے نبی اتنے سخی تھے، اتنا دینے والے تھے، تو ہمیں بھی اپنے نبی کی سنت کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنے مال کو فقیروں میں خرچ کرنا چاہیے، محتاجوں میں خرچ کرنا چاہیے. رشتہ دار اگر غریب، خاص طور سے نوٹ دیکھ لیجیے کہ خاص طور سے بجائیے کہ آپ دوسرے تیسرے کو دیں، پہلے یہ دیکھیے کہ ہمارے رشتہ دار میں کون غریب ہے، ہمارے پڑوس میں کون غریب ہے. پڑوسیوں کا حق زیادہ ہے، اپنے رشتہ داروں کا حق آپ کے اوپر، ہمارے اوپر زیادہ ہے. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو دیکھیں کہ اگر ہمارے رشتہ دار میں کوئی غریب آدمی، لاچار آدمی ہے، مال و دولت اس کے پاس نہیں، پہلے اس کے اوپر خرچ کرے، اس کو دے، اس کے بعد دوسرے لوگوں کو دے. تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں. آج لوگ رشتہ ناتا زیادہ کاٹتے ہیں. حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ہمیں رشتہ کاٹنا نہیں چاہیے، رشتہ داری نبھانی چاہیے، رشتے کو جوڑنا چاہیے. اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھلائی کے معاملے میں ہمیں بے تحاشا اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے. اور ہمارے جو اسلاف تھے ایسا کیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور کہتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ سخاوت کرنا مستحب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ سخاوت کرنا مستحب ہے، یعنی مسنون ہے.
کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہے اور اس مہینے میں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، رمضان میں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بہت سے لوگ روزہ اور نماز میں مشغول ہو کر کمائی سے دور ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ رمضان میں گھر پہ بیٹھتے ہیں، گھر پہ ہوتے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے، روزہ کر سکے، کمانے کھٹانے سے دور ہوتے ہیں، اس لیے وہ دینے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ روزہ انسان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتا ہے اور اسے ان غریب بھائیوں کا احساس ہوتا ہے جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، لہذا وہ صدقہ جو احسان کی طرف مائل ہوتا ہو، لہذا وہ صدقہ اور احسان کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی انسان ہم اور آپ مائل ہوتے ہیں۔ سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ روزہ داروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے، اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو کھانا پکا کر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ بعض خود بھوکے رہ کر دوسروں کو افطار کراتے تھے، بعض سلف ہمارے خود بھوکے رہ جاتے تھے لیکن دوسرے کو افطار کراتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر بھوکے رہ جاتے، دوسروں کو افطار کراتے تھے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ بہت بڑے امام گزرے، بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے، لیکن آج ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے پھر بھی ہم کسی کو نہیں دیتے، ہمارا ہاتھ بہت تنگ ہو گیا دینے کے معاملے میں، مسجد پہ خرچ نہیں کرتے، مدرسے پہ خرچ نہیں کرتے اور ضرورت مندوں پہ ہم خرچ نہیں کرتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رمضان میں فقراء کو کھانا کھلانا اسلام کی سنتوں میں سے، رمضان میں فقیروں کو کھانا کھلانا اسلام کی سنتوں میں سے ہے۔ رمضان میں صدقہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کھانا تیار کر کے غریبوں کو دیں، محتاج گھرانوں کو دعوت دیں، جو غریب گھرانے ہیں، گھر ہیں، ان کو دعوت دیجیے، اپنے گھر بلائیے، ان کو کھانا کھلائیے۔ یا اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، پیسے کی گنجائش ہے تو نقد بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ کپڑا، اگر کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، ساڑی کی ضرورت ہے، سوٹ کی ضرورت ہے، بچیاں ہیں، فراق کی ضرورت ہے، آپ خرید کر چپکے سے اللہ کے لیے رات میں کسی ایسے وقت میں کہ لوگ دیکھیں نہ، لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں ہوتا، اللہ کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے، تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، دعوت دے کر بلا بھی سکتے ہیں، نقد روپیہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں، کپڑا لتا بھی دے سکتے ہیں، یا کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہ چیز بھی آپ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اصل مقصد محتاجوں کی مدد کرنا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ بہترین طریقے سے غریبوں کی، فقیروں کی مدد کرے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر یاد رکھیے ضائع نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں ہم دیں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے گا، یہی دیا ہوا ہمارے کام آئے گا۔ اور جو رہ جاتا ہے پتہ نہیں ہمارے بال بچے، ہمارے رشتے دار کو ہمارا مال ملے گا وراثت کے طور پہ، کیسے استعمال کریں گے پتہ نہیں، نیکی کے راستے میں ہمارا مال استعمال ہوگا یا کہ گناہ کے راستے میں ہمارا مال استعمال ہوگا، پتہ نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ نے زندگی دی ہے، مال دیا ہے، اس لیے اپنے ہاتھ سے خرچ کرے، نیکی کی ترغیب دے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جود و سخا کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، تو اپنی گنجائش کے مطابق ہم اور آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی نیکیوں کو، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔